अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीन खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। क्वारंटीन ट्रांसमिशन जारी है और याद रहे कि कोरोना वायरस का सामना करते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि आदमी हाथ धोने चाहिए, 20 सेकंड तक धोने चाहिए, अपने आप को घर तक महदूद करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासला भी अपनाना चाहिए। अब इन 3 नुकात के अलावा बहुत ज़्यादा अहम है कि आदमी अपने आप को आगाह रखे कोरोना वायरस के सिचुएशन से। आज भी उस पर बात होगी। हमारे साथ हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब शो में शामिल होने का। ये बताइएगा सर कि आलमी अदारा सेहत तो ये कह चुका है कि मिड जुलाई तक ये इम्कानात हैं, ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन के जो केसेस हैं वो 2 लाख से ज़ायद हो सकते हैं। इस ट्रेंड को आप किस तरह देख रहे हैं? और जो रियासत इक़दामात ले रही है, चाहे वो सूबाई सतह पे हो, चाहे कौमी सतह पे हो, रमज़ान भी अब आने वाला है। सिचुएशन किस तरह देख रहे हैं डॉक्टर कैसर साहब और मज़ीद इक़दामात कौन से लिए जा सकते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। ये जो WHO की जो बात है, हम इससे पहले भी एज ए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी हम देख रहे थे और हमने ये कहा था कि ये इस तरह के केसेस में इजाफा होगा अगर प्रॉपर लॉकडाउन नहीं हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और बहुत अच्छी बात ये हुई कि दूसरे जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं हमारी तरह, उनकी भी ऑब्जर्वेशन फिर यही हुई और फिर हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना ये सारी चीज़ें हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से बताएं। और ख़ासकर हमने ये बात फील की जब ये मुआहदा फेडरल गवर्नमेंट और उलमा के दरमियान ये हुआ कि जी मस्जिदें रमज़ान में तरावी और तमाम पाँचों वक्त की जमातें होंगी मस्जिद में, तो वो फिर एक और हमें तशवीश हो गई क्योंकि जब केसेस कम आ रहे थे तो उस वक्त तो बहुत अच्छा सिस्टम बना था, खासकर सिंध में कि 5 लोगों की जमात होती थी। लेकिन जब ये केसेस बढ़ने शुरू हो गए तो ये मस्जिदें खोल दी गईं और फिर हमने ये देखा कि पिछले कोई 1 हफ्ते से कि लॉकडाउन कहा जाता है, रास्ते में बॉटल नेक बना के लोगों को स्कूटर वालों को रास्ते में रोक के एक हुजूम लगाया जाता है और उसके बाद फिर उनको छोड़ा जाता है। तो ये तमाम चीजें, दुकानें, लोग लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये तमाम चीजें बहुत तशवीशनाक बात थी। तो हमने यही किया कि हमने सोचा कि ये रिक्वेस्ट किया जाए एक उलमा से, हुक्मरान से कि जो ये खासकर रमजान के लिए जो मस्जिदों को खोल दिया गया है, इससे बीमारी और एक दूसरे में ट्रांसफर होगी। तो हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि ये जो SOPs बनाए गए, जो एग्रीमेंट हुआ है, इस पे अमल दरामद नहीं हो पाएगा, लिहाजा इस पे अपने फैसले पर रिव्यू किया जाए और ये वापस लिया जाए। और अब उसके बाद आप ये देखिए कि हमारे कहने से पहले ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी ये बात टेलीविजन पे कही कि 15 मई से 20 मई तक हमारे अस्पतालों में लोड जो है वो बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो जाएगी। यही बात हमने भी बोली है कि ये अगला जो 2-3 हफ्ते हैं वो बहुत ही सीरियस हो सकता है। हमारे हेल्थ डिलीवरी सिस्टम पे, अस्पतालों पे लोड बढ़ सकता है, हमारे डॉक्टरों पे, पैरामेडिकल स्टाफ पे लोड बढ़ सकता है। और चूंकि हमारा ये एक वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लिहाजा नंबर ऑफ केसेस को डिक्रीज करने के लिए ताकि और इस पे ये तादाद ना बढ़े, इसके लिए हमने कोशिश की कि हम लोगों को अपना कंसर्न शो करें कि ये, और ये सिर्फ कराची में हमने नहीं किया। हमें अफसोस है कि किसी एक हुकूमत के जिम्मेदार ने ये हमें सियासी बना दिया और ये कहा कि हमने सियासत की है। हमने बिल्कुल सियासत नहीं की, हमने सिर्फ एक इंतबाह किया है। इस पे अमल करना नहीं करना हुकूमत की और अवाम की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से हमारी बातों को लेते हैं। और ये सिर्फ कराची में नहीं, आपने फिर देखा कि हमारे लाहौर का प्रेसिडेंट, PMA का प्रेसिडेंट जो है, उसने भी वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर आज हमारे कराची में हमारी जो लेडी डॉक्टर्स हैं, 8-10 डॉक्टरों ने मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सब ने यही बात की है। और फिर आज पेशावर में भी ये काम किया गया है। तो मैं उनको
जो भी साहब थे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कराची से नहीं ये सियासत हो रही है, ये तमाम पाकिस्तान के डॉक्टर ये सियासत कर रहे हैं। आपकी नज़र में अगर ये सियासत है, और अगर आपकी नज़र में ये सियासत है, तो WHO भी ये सियासत कर रहा है, जिसने ये कहा है कि जुलाई में 2 लाख से ज़्यादा अफराद इस बीमारी में मुब्तला होंगे और पाकिस्तान के लिए खतरा जाहिर किया है। और अगर यही बात है तो हमारे इमरान खान साहब ने जो 4 दिन पहले कहा कि 15 मई से और 20 मई से ये केसेस बढ़ जाएंगे, हमारे अस्पतालों में लोड बढ़ेगा, तो शायद इमरान खान साहब ने भी ये सियासत की है। यहाँ पे हमें बहुत अफसोस है, हम डिमांड करते हैं आपके तवज्जुह से कि ये साहब जो गिल साहब हैं या क्या नाम है उनका, उनको चाहिए कि ये अपने अल्फाज वापस लें, वरना हमारे तमाम डॉक्टर पाकिस्तान के बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, और बहुत इस मौके पे जो कि कोरोना के मरीज देख रहे हैं, इस मौके पे बहुत परेशान हैं। हम दरख्वास्त करते हैं तमाम हमारे हुक्मरान से कि ये जो मुआहदा हुआ है उलमा के साथ, ये इस पर रिव्यू किया जाए, जो कि अब रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। तमाम हम अपने लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि ये महीना बहुत सेफ महीना और इबादत के साथ गुजर जाए। लेकिन हम लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा मस्जिदों का रुख ना करें, आप अपने घर को इबादतगाह बना लें। डॉक्टर साहब, इनफैक्ट इसी तरफ हम आना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपके मजहबी इज्तिमात के हवाले से कंसर्न बड़े ही वैलिड हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि तबलीगी जमात के हमारे भाई और इस तरह ज़ायरीन जो है वो इसकी वजह बने हैं इस वायरस के स्प्रेड की। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि लोगों के अमूमी रवैये क्या हैं, क्योंकि अगर हम सिंध की बात करें तो कहा जाता है कि बड़े सख्त इक़दाम किए गए हैं, लेकिन वहाँ पे ये वायरस बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो अमूमी जिंदगी के अंदर लोग क्या, आपका ख्याल है कि लॉकडाउन की पाबंदी कर रहे हैं, या सिर्फ हम मस्जिदों तक फोकस हुआ है और बाकी बाजारों में या आम जिंदगी के अंदर लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ना दीगर चीजों का ख्याल रख रहे हैं? तो वो भी जरा आवाम को बताइएगा कि लोगों का अमूमी रवैया क्या है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। ये जो हमने मस्जिदों की जो बात की तो वो इस हवाले से की क्योंकि एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन दी उलमास एंड गवर्नमेंट। तो लेकिन ये रवैया, आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे जो हम मरीज देख रहे होते हैं, अक्सर मरीज आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये सब ड्रामा है, ऐसी कोरोना वायरस टाइप की कोई चीज नहीं है और ये सब ऐसे ही हो रहा है। लेकिन हम आपके तवज्जुह से ये बताना चाहते हैं अवाम को कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है। ये एक हकीकत है, कोरोना वायरस एक हकीकत है। पूरी दुनिया में 110 से ज्यादा ममालिक इस बीमारी के चुंगल में फंसे हुए हैं, लोग हलाक हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर 24 घंटे में तकरीबन 3100 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी लोग जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से इसमें नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज कर रहे हैं। WHO के मुताबिक पंजाब का इलाका जो है ये सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि वो इफेक्ट हो सकता है। तो हमारे यहाँ चूंकि टेस्ट की फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, हम उस तादाद में टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम असेस नहीं कर पाते कि हमारे यहाँ कितने लोग बीमार हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। लिहाजा हम तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि जो पिछले 3-4 दिन हमने देखा कि मस्जिदों को छोड़ के तमाम दुकानें खुली हुई हैं, गली की दुकानें, मेन स्टोर्स खुले हुए हैं, मेन स्टोर्स के बाहर टेंट लगा के लोगों का हुजूम हुआ है। बैंक के साथ वहाँ पे औरतों का रश है जहाँ पे कुछ बांटा जा रहा है। इसी तरह से कुछ लोग राशन बांट रहे हैं तो वहाँ लोगों का हुजूम है, किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। ये बड़े अफसोस की बात है। अगर खुदा ना खास्ता अवाम ने इस बात को नहीं समझा तो अल्लाह ना करे कि हम इटली का, अमेरिका का और यूरोप का, लंदन का हम ये जो हशर देख रहे हैं, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि ये रमजान का महीना बड़ा क्रूशल महीना होगा हमारे लिए, कि अगर इसमें केसेस बढ़ते हैं तो हमें हमारे पास इतनी ना इसी पे ही हमें वक्फा होगा। हमारे साथ रहिएगा डॉक्टर साहब, इस ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहरा। गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर कैसर साहब, ये बताइएगा जनाब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये बहुत क्रूशल वक्त है और अभी रमज़ान का महीना भी शुरू होने वाला है
تو اس پر کچھ اقدامات لینے ہیں، اور شاید معاشرے کے طور پہ یا گراس روٹس تک وہ پیغام صحیح طرح پہنچ نہیں پایا کہ آپ نے اس وبا سے مقابلہ کس طرح کرنا ہے. تو چاہے وہ آگاہی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فرنٹ لائنز پہ میڈیکل پروفیشنلز کو ایکوپمنٹ فراہم کرنا ہو، وہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے فوری طور پہ حکومت وقت کی جانب سے یا صوبائی حکومتوں کی جانب سے کہ کرونا وائرس کے متعلق جو اسٹریٹجی ہے اس کو مزید مضبوط بنایا جائے؟ دیکھیے، یہ اگین آپ کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں پہلے تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ 22 جنوری 2020 کو ہم نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے یہ حکومت کو اور عوام کو گائیڈ لائن بھی دی تھی اور حکومت کو متنبہ کیا تھا کہ ووہان سٹی میں، چائنا کے ووہان سٹی میں 6 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور 300 لوگ ایک بیماری میں مبتلا ہیں جس کا نام کرونا وائرس ہے. تو یہ بیماری ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی آ سکتا ہے، لہٰذا ہمارے جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں اس پہ اسکینر لگا دیا جائے، جیسے ایئرپورٹ ہے، سی پورٹ ہے اور بارڈر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ کوارنٹائن اسٹیبلش کیا جائے، آئسولیشن وارڈ اسٹیبلش کیا، اور دوسری جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کو اسٹیبلش کیا جائے. اس وقت چونکہ نئی بیماری تھی اور بہت ساری معلومات ہم اکٹھا کر رہے تھے، کیونکہ چائنیز میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ ہمارا لیجون ہے، ہم مل کے کانفرنس بھی کرتے ہیں ہر 2 سال پہ. تو ہمیں بہت ساری معلومات تھی، تو ہم نے حکومت کو بہت پہلے بتا دیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس پہ تیاری نہیں ہو سکی. اور ایک سب سے جو آپ نے بتایا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہم بہت ایمرجنسی میں آ گئے ہیں. ہمارے پاس جو ہم نے تیاری کی ہوئی ہے، ہم نے جو آئسولیشن وارڈ جیسے لائک کراچی کے اندر، لاہور میں جو ہم آئسولیشن وارڈ بنایا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ شاید اگر ہم نے احتیاطی تدابیر نہیں اپنائے تو ہمارے پاس یہ شارٹ ہو جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس ہوٹلز ہیں، ہمارے پاس شادی ہالز ہیں، اس کی بھی تیاری کر کے رکھیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں اگر ضرورت پڑے تو اس کو بھی استعمال کیا جائے. اسی طرح سے ہمارے جو ڈاکٹرز جو ہیں فرنٹ لائن پہ جو کام کر رہے ہیں اور جو پیرامیڈکس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ان کی جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہیں جو گو کے حکومت نے کچھ پرووائڈ کر دیے ہیں، کچھ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے ڈاکٹروں کو پرووائڈ کیا ہے، پیرامیڈکس کو کیا ہے، مڈ وائفز کو کیا ہے، اسی طرح سے دوسرے لوگوں نے بھی پرووائڈ کیا ہے. لیکن یہ ایک ریگولر پروسیجر ہے، یہ ایک چین ہے جو کہ یہ ریگولر بیسس پہ سپلائی ہونے چاہیے، کیونکہ اس کو پہنا جاتا ہے اور فوری طور پہ ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کو کچھ دن کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں ڈاکٹروں کو، پیرامیڈکس کو، ان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے. ایک چیز یہاں بہت ضروری ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، بحیثیت پروفیشنل کے ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے مریض کی. باقی یہ انتظام کرنا مریض کے گھر والوں کا اور ان کے جو ہیڈز ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کیسے مریض کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، اس کو کیسے رکھتے ہیں، اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. اسی طرح عوام کی جان و مال کی تمام تر حفاظت جو ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے کہ حکومت کی کیسے اپنی ریٹ کو قائم کرتی ہے، حکومت کیسے اپنے عوام کی دیکھ بھال کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تھوڑا سا اگر ہماری درخواست کو مانے کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے، ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ مل کے ایک اسٹریٹجی بنائے، ایک یونیفارم پالیسی بنائے، اور بجائے یہ کہ جو یہ بلیم گیم جو ٹیلی ویژن پہ ہم دیکھتے ہیں جس سے کنفیوژن پھیلتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن صحیح نہیں ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن صحیح ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن صحیح نہیں ہے، اس سے معاشی قتل ہو رہا ہے، لوگ گھروں پہ نہیں رہ سکتے، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے بیماری سے روکنا ہے، لوگوں کو لاک ڈاؤن کرنا ہے. تو یہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں. یہ ایک جگہ پہ تراویح کے لیے منع کیا جا رہا ہے، دوسرے کچھ صوبوں میں تراویح ہو رہی ہے، کچھ جگہوں پہ نماز مسجد میں گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے، کچھ جگہ پہ جو ہے لوگ جا کے آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر یہ جو ہے بڑا افسوس کا مقام ہے کہ اس طرح کا ایک چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ہمیں بھی افسوس ہے. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ لوگ جو ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی جا کے مسجد میں نماز پڑھے. لیکن چونکہ میں ڈاکٹر ہوں، چونکہ میں فیلڈ میں ہوں، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری پھیلا رہا ہے، یہ بیماری بہت تیزی سے ایک سے دوسرے میں لگتا ہے، لہٰذا ہم عوام سے درخواست کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت اس بیماری کے بارے میں سمجھیں. آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں
تو دوسرا چینل بھی دیکھیں, BBC لندن بھی دیکھیں, CNN بھی دیکھیں اور دوسرے دیکھیں. ٹرکی میں کیا ہو رہا ہے, اٹلی میں کیا ہو رہا ہے, اسپین میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں خدارا اور اس پہ عمل کریں, اپنی حفاظت کریں. جان ہے تو جہان ہے. آپ احتیاطی تدابیر اپنائیں, کیونکہ اس بیماری کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے احتیاط. آپ اپنے رمضان میں اپنی کھل کے عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے عبادت کو بولا ہے, لیکن مجبوری کے تحت آپ مسجد میں سے جانے سے اجتناب کریں. اپنے گھر کے ساتھ تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ گھر پہ اپنے لوگوں کے ساتھ افطار کریں. آپ تراویح پڑھیں, آپ قرآن شریف پڑھیں, آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, آپ کھل کے عبادت کریں. اپنے گھر کے کمرے کو, کسی ایک کمرے کو عبادت گاہ بنا لیں جس میں سب لوگ مل کے کریں. اور وہ لوگ بہت اچھے ہیں جن کی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, وہ سب مل کے اپنے گھر پہ ایک ڈسٹینس کے ساتھ, سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کریں. خدارا کہیں جا کے افطار پارٹی نہ کریں, کہیں جا کے اپنے گھر میں کسی کو نہ بلائیں. ہمیں افسوس ہے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب افطار پارٹی کر رہے ہیں, وہ کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں گی. خدارا افطار پارٹی کو کینسل کریں اور اس پیسے کو آپ ڈاکٹروں کے لیے, پیرامیڈکس کے لیے ان کے کٹس خرید لیں, ان کے PPE خرید کے ان کو دے دیں. ان کو بہت سخت ضرورت ہے. خدارا ان کے لیے آئسولیشن وارڈ بنا دیں, ان کے لیے کوارنٹائن بنا دیں اسی پیسوں کے لیے, ان کے لیے دوائیوں کا اہتمام کریں. لیکن خدارا یہ افطار پارٹی ارینج نہ کریں. میں تمام سرکاری لوگوں سے, تمام بڑے لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ افطار پارٹی اہتمام نہ کریں. یہ کرونا کا وائرس یہ ہمارے لیے امتحان ہے. آپ سمجھیں بات کو. ہم بحیثیت مسلمان کے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پوری دنیا میں اس وقت پوری چینجز آ گئی ہیں, سب چیزیں رک گئی ہیں. خدارا ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. اس وقت بہت شرازی صاحب کا ذرا سوال شامل کر لوں. جی شرازی صاحب. بنیادی طور پہ آپ ایک تو یہ فرمائیے کہ حکومت تو اب ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹرم بھی لے کے آ گئی ہے. گویا کہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو کلسٹرز ہیں وہاں پہ ذرا سخت لاک ڈاؤن ہو اور باقی جگہ پہ لوگوں کو تھوڑا سا موومنٹ کی اجازت دے دینی چاہیے. آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ اور پھر آپ یہ بتائیے گا اگر جس طرح کے کنسرنز آپ شو کر رہے ہیں اگر لوگ پازیٹیو رسپانڈ کرتے ہیں تو بتائیے یہ کہ کتنا مزید عرصہ ہے کہ ہمیں سخت لاک ڈاؤن کی ضرورت ہوگی, تب جا کے ہم اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور کچھ ویدر کا رول بھی ہوگا کہ نہیں, اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی ٹیسٹ ٹرائل ہو رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں تو ویکسین کے ٹیسٹ ٹرائل ہو رہے ہیں, پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میں سن نہیں پایا ہوں, لیکن دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ ایک نیا وائرس ہے اور اس وائرس کے متعلق بہت ساری نئی معلومات بھی آ رہی ہیں. اور یہ وائرس اتنی جلدی آپ کے ملک سے جائے گا نہیں, بلکہ دنیا سے اتنی جلدی نہیں جائے گا. اس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا اور ہو سکتا ہے کافی عرصے تک رہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اس کی شدت کو کم کر سکیں گے, اور وہ کم اسی وقت کر سکتے ہیں جب تمام لوگ آن بورڈ ہو جائیں, تمام پاکستان کے عوام اس بیماری کی اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ یہ واقعی بیماری ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. وہ تمام احتیاطی تدابیر کو اپنا لیں کہ ہاں جی, ہم اگر باہر نکلتے ہیں تو ہمیں ماسک لگانا ہے, ہمیں صابن سے بار بار ہاتھ دھونا ہے, جب ہم کسی کو چیز کو ٹچ کر لیتے ہیں ہمیں کسی کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کرنی ہے, ہمیں موبائل, پین, کسی کا تولیہ, کسی چیز کو شیئر نہیں کرنا ہے. تو جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ بیماری آنکھ, ناک اور منہ کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور ہمیں بغیر سمٹم کے بھی ہمیں بیمار کر سکتا ہے. ہمیں یہ بیماری دوسروں کو لگا سکتے ہیں. ہمیں کوئی بھی سمٹم نہیں ہوگا, ہمیں کوئی بخار نہیں ہوگا, ہمیں کوئی کھانسی نہیں ہوگا, لیکن اس کے باوجود کورونا میرے جسم میں ہوگا اور ہم کھانسیں گے یا ہم کھانسیں گے بھی نہیں. اب بولنے کے ذریعے بھی ہمارے منہ سے جو ایریسول نکلے گا وہ جا کر وہاں پہ افیکٹ کر سکتا ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے تو, کیونکہ اب تک جو لاک ڈاؤن ہوا وہ مذاق ہوا, وہ پراپر نہیں ہوا. اگر پراپر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس میں تھوڑا بہت جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اس کی موومنٹ ہو جائے, ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہو جائے اور لوگوں کو سمجھا دیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر آپ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کو اسٹیپ وائز آپ اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں اور یہ بیماری کو پھر آہستہ آہستہ سب لوگ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس قسم کا لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں. کنفیوژن ہوتی رہی
کسی صوبے میں کہا گیا کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے, کسی نے کہا کہ کرنا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ. تو اس طرح سے یہ کنفیوژن کی وجہ سے نہیں, درست فرما رہے ہیں جناب, کنفیوژن تھرو آؤٹ. ایک ہی آواز میں یہ سب کچھ کہنا چاہیے تھا اور فیصلہ کر لینا چاہیے تھا, چاہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف ہوتا یا اگر آپ کہتے کہ غربت کی لکیر کے نیچے کیونکہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہوں گے تو اب ہم یہ والا اپروچ اپنا رہے ہیں. بہتر ہوتا کہ بار بار لاک ڈاؤن کا جو پیغام تھا وہ کسی طرح سے پاکستان کے چاروں کونوں تک پہنچاتے. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا اور ہمیں کئی نکات سے آگاہ کرانے کا. اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب, مذہبی عالم ہیں اور تمام مذہبی امور پر بہت گہری نظر بھی ہے. ان کی اسکالرشپ سے بھی بہت زیادہ لوگ فیملیئر ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد صاحب شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. یہ بتائیے گا جناب, جو گزشتہ دنوں ایک 20 نکات کا اعلامیہ جاری کیا صدر پاکستان نے علماء کرام سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ تراویح کی نماز کی ادائیگی فی الحال مساجد میں ہو سکتی ہے لیکن 20 نکات پر عمل درآمد کرنا ہوگا اور اس کو اجماع کا قرار بھی دیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ان نکات پر عمل درآمد ہو سکے گا, کنسیڈرنگ اس میں تو یہ بھی ہے کہ 50 سال سے زائد کی عمر کے شخص کو مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے, کلورین سے زمین کو پاک کرنا چاہیے, جو فاصلہ ہے 6 فٹ کا فاصلہ, سوشل ڈسٹنسنگ کا, سماجی فاصلہ اپنانا, وہ بھی کرنا ہوگا. کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا, سعودی عرب میں, جارڈن میں, مصر میں, ملیشیا میں, کئی مسلمان اکثریت رکھنے والے ممالک میں انہوں نے تو کلیئر کہہ دیا ہے کہ پبلک پریئر کو نہ صرف ہم کال آف کر رہے ہیں, کرونا وائرس کا سامنا کرتے ہوئے یہ کرنا ضروری تھا. کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ بڑا ہی عجیب و غریب فیصلہ ہے کئی پہلوؤں سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے حکمرانوں کو کہ کیا مسجد میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. ان کا یہ رائٹ ہے, ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں دین کی روح سے. نمبر 1, یقیناً انہیں علماء سے مشورہ کرنا چاہیے تھا جیسا کہ انہوں نے مشورہ کیا, مگر کیا مشورہ کرنا چاہیے تھا؟ یہ مشورہ کرنا چاہیے تھا کہ کیا اگر نماز باجماعت پڑھنے سے انسانی جان کو خطرہ ہے اور اس کا شدید خدشہ ہے کہ جو لوگ آئیں گے وہ ایک دوسرے کی موت کا باعث بن سکتے ہیں, تو بتائیے علماء آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر دین کی روح سے نماز پڑھنا باجماعت ٹھیک ہے؟ یہ سوال کہ کیا اس اکٹھ سے موت کا خطرہ ہے, یہ علماء سے کرنے والا سوال ہی نہیں, یہ تو ایکسپرٹس ڈاکٹر سے کرنے والا سوال ہے. تو پے در پے کلیئرٹی, کلیئر تھنکنگ کے گھپلے ہو رہے ہیں. تو اگر وہ ٹھیک طرح سے حکمران فیصلہ کریں, ٹھیک طرح سے علماء فیصلہ کریں. دیکھیں, ایک عالم دین کو یہی چاہیے نا ذمہ داری کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے, دین کی بات کو صحیح طرح سے بیان کرے. دین کی روح سے ہم کو باجماعت نماز پڑھنی چاہیے, فرض اگر اس کا امکان ہے. بھائی اگر اس کے پڑھنے کے نتیجے میں زندگی کو خطرہ ہے, میری زندگی کو نہیں, میری وجہ سے دوسروں کی زندگی کو بھی, تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے. اور یہ سوال کہ زندگی کو خطرہ ہے, یہ آپ نہیں بتائیں گے, یو آر ناٹ دی ایکسپرٹس آف اٹ, یہ تو ڈاکٹرز بتائیں گے. تو میرے خیال میں معاملہ بالکل واضح ہے. یہی وے آف لائن آف تھنکنگ فالو کی ہے باقی دوسرے مسلمان ممالک نے. ہمارے ہاں یہ کنفیوژن کیوں پیدا ہوا ہے, میں آئی ایم ایٹ اے لاس ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن جو بات آپ فرما رہے ہیں تو حکومت سے ملاقات کرنے والے میں تو بڑے بڑے عالم اور مفتیان تھے, تو اگر
शरई नुक्ता जो आप फरमा रहे हैं कि बुनियादी तौर पे हाकिम वक्त ने कोई फैसला करना है कि लोगों की जिंदगी को कैसे महफूज किया जाए, तो इन मुफ्तियान और उलमा की जानिब से उस मुलाकात के अंदर ये नुक्ता क्यों नहीं उठाया आपके ख्याल में? और फिर ये है कि हुकूमत इस बात में लीड क्यों नहीं ले रही है आपके ख्याल में, क्यों कंप्रोमाइज का शिकार नजर आ रही है? देखिए, उसकी वजह है ना, आप जब बात करते हैं लेट्स से सऊदी अरेबिया की, आप बात करते हैं मलेशिया की, तो वहां तो दीन का वो हुक्म फॉलो हो रहा है। जिस हुक्म के मुताबिक, जिस तरीके के मुताबिक हुक्मरान है कि जो मसाजिद का जिम्मेदार है। हमारे यहाँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इस दीन के हुक्म को इग्नोर किया गया। हमने मसाजिद को प्राइवेट हैंड्स में दे दिया। जब हमने ये काम किया तो उसके बाद लाजिमन मसाजिद की जिम्मेदारी उलमा और फिर उसके नतीजे में मुख्तलिफ मजहबी गिरोहों के हाथ में आनी थी। तो अब तो जो हुक्मरान हैं वो तो बेबसी की एक कैफियत में है, वो उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक पॉलिटिकल विल के साथ इस बात को अभी भी किया जाए एनफोर्स, तो इसको किया जा सकता है। बिलखुसूस जबकि मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बेचारे डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि ये एक बड़ा सीरियस थ्रेट है। कल को खुदा न खास्ता मुझे ये बताइए ना कि अल्लाह माफ करे अमवात की शरह में इजाफा हो जाता है और वो क्लियरली इज्तिमात के नतीजे में होता है, तो न सिर्फ ये कि कीमती जाने जाएंगी बल्कि हमारे दीन के जो भी फैसले हुए हैं जिन दीन की रोशनी में, वो भी जेर बहस आएंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा खतरा है इंसानी जान के लिए और दीन की नेक नामी के लिए। तो आई एम नॉट टू श्योर कि किसकी सर्विस हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने पहले तो यही कहा, जिनका ताल्लुक रूहत हिलाल कमेटी से हुआ करता था, कि मसाजिद को खुला रखना चाहिए और हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में भी हैं। लेकिन अब उन्होंने शायद इनफरादी तौर पे कहा कि वो खुद घर में नमाज अदा करेंगे, प्राइवेटली नमाज को अदा करेंगे। तो क्या एक इशू मैसेजिंग का भी नहीं है उलमा कराम की जानिब से? बेहतर ये ना होता कि एक मुत्तफिक तौर पे या एक क्लियर मैसेज लोगों को चला जाता कि उनको क्या कुछ करना चाहिए? मेरा ख्याल है, देखिए, होना ये चाहिए था और अभी भी ये हो सकता है कि वो जो मीटिंग थी इनकी, उनमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर और एक्सपर्ट्स की होती और वो ये बताते कि हम आपको बता रहे हैं, आप हमसे सवाल पूछें, हम इसके जवाब देंगे कि कैसे हमारा ये ख्याल है कि इसके नतीजे में इसका इम्कान बढ़ जाएगा कि लोगों की अमवात होंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि उलमा इस बात को महसूस करते। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये महसूस किया कि हुक्मरानों की तरफ से दुकानें और तिजारती इदारे और उसको खोलने की इजाज़त है। तो एक है ना हमारे यहाँ एक जज्बाती फिजा कि भाई अगर आप दुनिया के लिए खोल सकते हैं तो फिर आप दीन के लिए क्यों नहीं खोल सकते। वो एक हमारे यहाँ एक खास किस्म का नैरेटिव फिर बन जाता है। आपको मालूम है कि जहाँ कहीं भी ये ऑर्थोडॉक्सी चल रही है, इसराइल में वो जो उनके ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज हैं वो उन्होंने भी दे हैव रिफ्यूज्ड, वो भी जाते हैं अपने इबादत गाह में और वहाँ उनको, आपको मालूम है कि वो कोरोना वायरस की जो परसेंटेज है ऑर्थोडॉक्स ज्यूज में सबसे ज्यादा है। तो ये बात बिल्कुल वाजे है। इस मामले में मेरा ये ख्याल है कि बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट आनी चाहिए कि हम लोग अपने तमाम मुसलमान भाइयों की जान को सबसे अहमियत देते हैं। अव्वलीन हमारी तरजीह है। इस वजह से हम अल्लाह के हुक्म को फॉलो करते हुए इंसानी जान को महफूज करने के लिए इस वक्त नमाजें घर में पढ़ेंगे। और वैसे बाय द वे तरावी नमाज, तो ये बात मालूम है हमारे उलमा को कि असल में तहज्जुद की नमाज है, वो नमाज के जो असल में इंडिविजुअली पढ़ी जाती है। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंसेशन दिया था उन लोगों को कि जो तहज्जुद की नमाज के लिए अर्ली मॉर्निंग सहरी से पहले उठ नहीं सकते थे। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब अपने ज़माने में इस तरावी की नमाज को बाकायदा देखा लोगों ने कि वो इधर उधर पढ़ रहे हैं 2-2, 3-3 की जमातों में,
انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا بھائی ایک امام کے پیچھے پڑھا کرو، اور خود نہیں پڑھی، خود ان کو یہ کہہ کے یہ تبصرہ کر کے چلے گئے کہ جس نماز کو چھوڑ کر تم یہ پڑھ رہے ہو وہ نماز یعنی تہجد کی نماز اس سے بہتر ہے. سو ناٹ ٹو شور کہ یہ کس چیز کے بارے میں اتنے زیادہ ہمارے ہاں لوگ جذباتی ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہمارے علماء ہمارے عوام الناس کو دین کی اصل تعلیمات سے آگاہ کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ ہمارا دین بہت ریشنل ہے، اس کی بڑی کلیئر پرائرٹیز ہیں. یہ وہ موقع ہے کہ جو عام طور پر نہیں آتا. اس موقع پہ ہمارے خدا کا حکم یہ ہے کہ ہم اپنی وہ جو عام معمول کی عبادات ہیں جو رمضان میں ہم کرتے ہیں ان کی جگہ اس طریقے کو اختیار کریں. اور یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ اب گھروں میں ہم کنفائنڈ ہیں. آپ دیکھیں اعلیٰ ترین عبادت جو رمضان کی ہوتی ہے کلائمیکس، وہ کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف. اس میں آپ لوگ کنفائنڈ ہوتے ہیں، کٹ جاتے ہیں. اللہ نے پورے مہینے کا آپ کو اعتکاف دیا، آپ عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کو یاد کریں، سب کام کریں. اس میں پریشانی کیا ہے؟ اچھا آپ بڑی کیونکہ وضاحت کے ساتھ بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں، میں یہ بھی ذرا سلجھا دیجیے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمارا وقت ذرا کم ہو رہا ہے، اسی پر وقفہ لیں گے. بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. تھینک یو فار یور ٹائم سر. اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی، رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. آج کے پروگرام میں آپ نے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب کی بات سنی جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری تھے کہ حکومت وقت کو ابھی بھی کیا کچھ کرنا چاہیے. اس کے بعد ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ علماء کرام کے لیے ابھی بھی ایک موقع ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ اپنی جو عبادت ہے وہ گھر تک محدود کریں. اب ہم افتخار شرازی صاحب جو کہ ڈان نیوز کے اسلام آباد میں بیورو چیف بھی ہیں، ان سے اب سنیں گے دارالحکومت کے متعلق. شرازی صاحب جو ہمارے بہت بڑے لیجسلیٹرز ہیں، جو ہماری قانون سازی کرتے ہیں، وہ پارلیمان کے متعلق کہہ رہے ہیں اور لاجک ان کی وہی ہے جو علماء کرام کی ہے کہ اگر باقی کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں، کہ آپ قومی اسمبلی کو بھی کھول دیں، ادھر ہم یہ سماجی فاصلہ اپنا سکتے ہیں. فی الحال باقی جو 19 نکات ہیں وہ ابھی تک نہیں دیکھنے کو ملے کہ کیا آپ وہاں بھی کلورین سے زمین کو دھوئیں گے یا باہر جو 50 سال سے زیادہ کسی کی عمر ہے اس کو آپ اندر آنے نہیں دیں گے، جس سے ہماری ویسے ساری قومی اسمبلی ہی ڈسکوالیفائی ہو جائے گی. کس طرح دیکھتے ہیں شرازی صاحب یہ جو لیٹسٹ ڈیمانڈ ہے حزب اختلاف کا؟ میں تو حیران ہو رہا ہوں اسد کے ایسے میں کہ جب جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں کہ جو فرنٹ لائن پہ اس سارے پینڈیمک کے خلاف لڑ رہے ہیں اور مریضوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں، وہ بیچارے چیخ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن کی کیفیت برقرار نہیں رہتی، اگر سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوتی، اگر ہم اجتماع منعقد کریں گے وہ مذہبی ہوں یا کوئی اور ہوں، ایون کہ وہ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ایون جو کل کے لیے افطار کی دعوت رکھی ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے، ان کو بھی وہ کر رہے تھے ایک طرح سے نصیحت کے بہتر یہ ہے کہ اس کو کال آف کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ صورتحال ہو ایسے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اس بات پہ اصرار کرنا کہ دونوں ایوانوں کے اجلاس گویا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے بلائے جائیں اور وہاں پہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو اسد بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پینڈیمک کی صورتحال ہے، پوری دنیا ایک طرح سے بڑی ایفرٹ کر رہی ہے اور ہمارے پڑوس میں چین کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ کتنی سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا گیا ہے اور پھر اس کے خلاف ایک لڑائی لڑی گئی ہے. لیکن یہاں پہ کورونا کو لے کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی تو کوشش ہو رہی ہے. معذرت کے ساتھ وہ سب کے لیے، وہ حکومتی جماعت ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، وہ ایک سیریس ہمیں رویہ نظر نہیں آ رہا. اور اوپر سے اب اس بات پہ اصرار کرنا، ایک بڑی اچھی تجویز آئی تھی کہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو اس کو ڈیجیٹل کر لینا چاہیے. گویا کہ اس سے پہلے بھی ایک جو کنسلٹیشن ہوئی ہے وہ بھی ویڈیو لنک ہوئی ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت اہم آپ کے پاس تجویز ہے جو لے کے آپ ایوان میں آنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں شاید پاکستان اس پینڈیمک کا بہتر انداز میں مقابلہ کر سکے، تو وہ تجویز ویڈیو اجلاس کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ، کیونکہ جب آپ اجلاس بلائیں گے تو وہاں پہ صرف ارکان پارلیمان نہیں آئیں گے سر، اس کے ساتھ دونوں ایوانوں کے جو سیکریٹریٹ ہیں ان کے ملازمین آئیں گے، وہاں پہ میڈیا آئے گا، تو بڑا جمع غفیر لگے گا
तो एक नया मसला शुरू हो सकता है। तो मैं समझता हूँ क्योंकि ज्यादा एक वाइज मूव नहीं है, मैं इसको किसी सूरत भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। इफ्तिखार शिराजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ तो खैर ये शो ही करना है तो आपको तो नहीं कह सकते कि साइन ऑफ कर रहे हैं, लेकिन आपकी इजाज़त के साथ अब कंक्लूड करते हैं और इसी नोट पे इजाज़त लेते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे, शिराजी साहब को भी अपनी राय से आगाह कीजिए और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।